متوسطین محبین ہیں، وہ اس محفل کو بڑھ چڑھ کر خوبصورت انداز میں منعقد کرتے ہیں۔ اللہ کریم ان کا یہ تمام عمل اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور مجھ فقیر کو بھی یہ دعوت دیتے ہیں کہ آپ آئیں اور اپنی حاضری یہاں پر لگوائیں۔ حضرت علامہ مولانا محمد حیات مجدد نعیمی حفظہ اللہ تعالیٰ کے توسط سے یہاں پر حاضر ہوتا ہوں۔ اللہ کریم حضرت کی بھی زندگی اور علم میں برکت عطا فرمائے۔ اس محفل کی قدر اور اس محفل کی قیمت بہت بڑی ہے، اور یہ نہ سمجھیں کہ یہاں پر صرف ہم ہی بیٹھے ہیں اور ہم ہی ذکر سن رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں، بلکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ کا مفہوم ہے کہ اب یہ ہماری محفل ہوتی ہے مغرب کے ٹائم۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مغرب کے ٹائم جو ہوتے ہیں وہ دن کے فرشتے زمین کے فرشتے ہوتے ہیں، دن کو اللہ کی زمین پر گشت کرتے ہیں، جیسے ہی مغرب کا ٹائم آتا ہے وہ آسمانوں کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنے اللہ کے بندوں کے عملیات کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے بندے زمین پر کون سے عمل کر رہے ہیں، کون سے کام کر رہے ہیں۔ یہ مغرب کے ٹائم جیسے ہی مغرب کا ٹائم شروع ہوتا ہے، دن کے جو فرشتے ہوتے ہیں زمین پر گشت کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کے حال احوالات دیکھتے ہیں، وہ زمین سے آسمان کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں، اور مغرب کا جو ٹائم جیسے شروع ہوتا ہے پھر آسمان سے رات کے فرشتے زمین پر نزول فرماتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اب ہم اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ جیسے ہی مغرب کی یہ محفل ہوتی ہے تو ہم اس محفل میں آ جاتے ہیں، جو دن کے فرشتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، آپ کے اور میرے اعمال پیش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ دن کے فرشتوں بتاؤ میرے بندوں کو تم نے کیسا پایا؟ تو اللہ کریم کو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے تیرے بندوں کو ایسا پایا کہ ایک بندہ تیرا تھا وہ شراب پی رہا تھا، بدکاری کر رہا تھا، سٹے بازی کر رہا تھا، اور کچھ ایسے بندے بھی تھے جو نماز کی پابندی کرتے تھے، تیرے ذکر و اذکار کی پابندی کرتے تھے، اور پھر تیری ذکر کی محفل کو جمع کر سنا کرتے تھے اور لوگوں کو مدعو کیا کرتے تھے۔ تو جب ہماری زندگی کے اعمال دن کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، آپ کی زندگی کے اعمال جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا دن کے فرشتوں سے کہ میرے بندوں کو کیسا پایا؟ تو وہ فرشتے کہیں گے کہ مالک جس وقت ہم زمین پر آ رہے تھے تیرے کچھ بندے محفل کو تیرے ذکر کے لیے سجا کر بیٹھے تھے۔ تو اللہ کریم ان فرشتوں سے فرمائے گا کہ بندے وہ مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ تو اللہ کریم سے وہ فرشتے عرض کریں گے کہ مالک وہ تجھ سے تیری جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ تو اللہ کریم ان فرشتوں کو فرمائے گا کہ فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں ان تمام کو جنت سے جہنم سے پناہ عطا فرماتا ہوں اور جنت میں ان کو ٹھکانہ عطا فرماتا ہوں۔ یہ دن کے فرشتے۔ اب پھر وہ فرشتوں سے اللہ سوال کرے گا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، بندوں کے ہر عمل سے باخبر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر چیز ممکن چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اب مثال کے طور پر اللہ کریم ان سے فرمائے گا کہ بتاؤ وہ تو جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، کہ فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ میں ان تمام کو جہنم سے پناہ مانگا۔ اور کیا مانگ رہے تھے؟ وہ فرشتے عرض کریں گے کہ مالک وہ بندے تیرے ذکر کے لیے بیٹھے تھے، تجھ سے تیری رحمت جنت کو مانگ رہے تھے کہ یا اللہ تو جنت عطا فرما۔ اللہ کریم فرمائے گا کہ بتاؤ انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ اللہ کریم فرشتوں کو فرمائے گا کہ بتاؤ انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ تو وہ فرشتے کہیں گے کہ مالک انہوں نے جنت دیکھی نہیں ہے مگر پھر بھی جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ کریم فرمائے گا کہ بتاؤ اگر وہ میری جنت دیکھ لیتے تو پھر کس طریقے سے مجھ سے جنت طلب کرتے؟ تو فرشتے کہیں گے کہ مالک اگر وہ تیری جنت دیکھ لیتے، جنت کی نعمتوں کو، جنت کی حوروں کو، جنت کی نہروں کو، جنت کی پاکیزگی کو دیکھ لیتے تو وہ اور گر گرا کر تجھ سے جنت مانگتے۔ تو اللہ کریم فرمائے گا کہ اگر میرے بندوں کا اشتیاق بڑھ جاتا جنت دیکھنے سے
کوئی فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ کہ جن بندوں نے میرے ذکر کی محفل سجائی تھی مجھ سے جو چیز طلب کر رہے تھے میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں ان کو وہ جنت عطا فرما دوں گا. اب دیکھیں بندے کا آخری اور پہلا عمل ہوتا ہے. مغرب کے فرشتے ہمیں دیکھتے ہوئے گئے. اب وہ اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے کہ یا اللہ کوئی یہ کام کر رہا تھا, کوئی یہ کام کر رہا تھا, کوئی یہ کام کر رہا تھا, کوئی یہ کام کر رہا تھا. ہم اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں جب وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو ہمارے ایمان کی گواہی دیں گے کہ یا اللہ تیرے کچھ بندے تیرا ذکر کر کے تیرے ذکر کی ضربیں دل پر لگا رہے تھے اور تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنے تمام مومنین کو جمع کیا تھا اور تیرے ذکر سے اپنے دل کو نور عطا کر رہے تھے, تیرے ذکر سے اپنی دل پہ ضربیں لگا رہے تھے. تو اللہ کریم فرمائے گا جن کے ایمان کی تم گواہی دیتے ہو ان کے ایمان کو ہم قبول کرتے ہیں, یعنی فرشتوں کی ایمان. اب دیکھیں ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومنین آپس میں ذکر کی محفل سجاتے ہیں, ہم نے اللہ کے ذکر کے لیے اللہ کی رضا کے لیے محفل سجاتے ہیں, جب کچھ مومنین ذکر کی محفل سجاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کا نزول فرماتا ہے. جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے نا وہاں پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کا نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے فرشتوں جاؤ جہاں پر میرے بندے ذکر کر رہے ہیں اس محفل کو تم اپنی رحمت کے پروں کے ذریعے سے ڈھانپ لو, اس محفل کو رحمت کے پروں سے ڈھانپ لو. پھر وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم زمین میں گئے تھے میرے فرشتے میرے بندے اے فرشتوں میرے بندے جب ذکر کر رہے تھے تو ان کو تم نے کیسا پایا. اب اللہ کریم ہمارا چرچا فرما رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا اور اگر تم میری شکر گزاری کرو گے تو میں نعمت کو اور بڑھا کر دوں گا اور میرا شکر کرو میری تکفیر اور میری نعمتوں کا انکار نہ کرو. اب جب یہ فرشتے اللہ کے بارگاہ سے جاتے ہیں نا جب ہماری اس محفل کے حال و احوالات وہاں پر بیان کرنے کے لیے تو اللہ کریم کے بارگاہ میں وہ فرشتے تمام حالات پیش کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے, تیری ذکر کی محفل سجائی ہوئی تھی, یہ عمل کر رہے تھے, وہ عمل کر رہے تھے, اس طریقے سے تیرے حبیب کا ذکر کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ جو بندے میرے ذکر کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے ان تمام بندوں کی میں نے بخشش و مغفرت فرما دی, ان تمام بندوں کو میں نے بخش دیا, ان تمام بندوں کی میں نے مغفرت فرما دی. اور گواہ کسی عام کو نہیں بنا رہا بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان اہل ذکر کے محفل کے اندر جتنے بندے بیٹھے ہوئے تھے ان تمام کی بخشش و مغفرت فرما دی. آج میں تمہیں گواہ بناتا ہوں لہذا قیامت کے دن ان کی بخشش و مغفرت کی گواہی تم فرشتے عطا کرنا. اب وہ فرشتے آگے سے پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں کہ مالک محفل سجی ہوئی تھی, ایک بندہ ایسا تھا وہ محفل سننے کے لیے نہیں آیا تھا, محفل میں ذکر کرنے کے لیے نہیں آیا تھا, وہ اس طریقے سے آیا تھا کہ ایک بندہ تیرا ذکر کے لیے محفل میں بیٹھا تھا, پھر اس بندے کا اس میں کام تھا تو اس کو پتا چلا کہ جس بندے کے پاس میرا کام ہے وہ محفل میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ اس کو تلاش کرتا کرتا اس محفل میں آیا. پھر اس نے دیکھا کہ وہ بندہ جس میں میرا کام ہے وہ محفل میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ اس کو ملنے کے لیے اس محفل میں تھوڑی دیر بیٹھ گیا تاکہ محفل ختم ہوگی تو میں اس سے اپنا کام بیان کروں گا. تو مالک یہ بندہ جو بیٹھا ہوا تھا یہ ذکر تیرا سننے نہیں آیا تھا نہ تیرا ذکر کرنے آیا تھا بلکہ اس کی نیت تو یہ تھی کہ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے اس سے اپنا کام بیان کر کے میں چلا جاؤں. تو اللہ کریم نے فرمایا اے فرشتوں جو ہمارے صالحین بندوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے تم گواہ ہو جاؤ میں نے اس کی بھی بخشش و مغفرت فرما دی, میں نے اس کو بھی بخش دیا جو محفل سننے کے لیے نہیں آیا تھا, ذکر کرنے کے لیے نہیں آیا تھا بلکہ اہل ذکر کی محفل میں صحبت میں بیٹھا تھا, میں نے اس کی بھی بخشش و مغفرت فرما دی. یعنی یہ محفلیں جو ہوتی ہیں نا سب سے بہترین اور بخشش و مغفرت کا سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے. اب دیکھیں کہ
ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، ہمارا اور کوئی مطلب اور کوئی یعنی مقصد نہیں ہے، ہم صرف اسی لیے بیٹھے ہیں کہ یار زندگی جو ہوتی ہے وہ مختصر ہے، گناہوں کی طرف جا رہی ہے، کہ ہم کچھ دیر اللہ کے ذکر کے لیے اللہ کے بندوں میں بیٹھے تاکہ وہ جب ذکر کی ضربیں لگائیں گے ان اللہ کی ضربوں سے کچھ نور کے چھینٹے آئیں اور ہماری دل پر گریں، ہمارے دل کو بھی منور فرما دیں۔ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں بہت سارے بزرگان دین اپنے مریدین کو ذکر کا سبق دیا کرتے تھے، ذکر کی تلقین کیا کرتے تھے اور ذکر کے بارے میں بتایا کرتے تھے۔ ذکر کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ذکر اللہ ہے، ذکر اللہ۔ حضور سید عالم کا ایک نام ہے ذکر اللہ، یعنی اللہ کا ذکر حضور کی ذات ہے۔ اور حضور سید عالم کا ایک نام ہے سبیل اللہ، اللہ کا راستہ حضور کی ذات ہے۔ اب اللہ کریم نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے بندو خبردار ہو جاؤ۔ اللہ نے یہ خبردار کا الا، خبردار ہو جاؤ، اللہ نے خبردار کیا۔ پھر آگے فرمایا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے بندو خبردار ہو جاؤ، تم اگر دل کا اطمینان، دل کا سکون اور دل کا اطمینان تلاش کرنا چاہتے ہو تو بڑے بڑے بنگلے بنانے سے دل کو اطمینان حاصل نہیں ہوتی، بڑی بڑی گاڑیاں لینے سے دل کو اطمینان حاصل نہیں ہوتا۔ اے بندو اگر تم دل کا چین اور سکون تلاش کرنا چاہتے ہو کہیں اور نہیں جاؤ بلکہ تنہائیوں میں اللہ کا ذکر کرو۔ ذکر کرنا تمہارا کام ہے، سکون دینا مجھ رب کا کام ہے۔ اللہ کے ذکر میں چین حاصل ہوتا ہے۔ اب دیکھیں صحابہ اکرام کہتے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور سید عالم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، افضل البشر بعد الانبیاء، آپ ایک گلی سے جا رہے تھے، گلی سے جا رہے تھے، ایک صحابی حضرت ابوبکر صدیق کو رات کے ٹائم ٹکرائے اور کہنے لگے اے صدیق میں منافق ہو، اے صدیق میں منافق ہو گیا۔ صدیق اکبر نے کیا کہہ رہے ہو، اللہ اکبر، بڑی بات کر رہے ہو، منافق، تم تو حالانکہ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے ہو، مسجد نبوی میں آتے ہو، جہاد کرتے ہو، روزہ رکھتے ہو، تمام چیزیں بیان کرتے ہو، تو تم کیسے منافق ہو گئے؟ کیا حالت ہے تمہاری دل کی؟ اس نے کہا کہ صدیق اکبر اصل میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، آپ کے ساتھ جہاد بھی کرتا ہوں، نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی جہاد کرتا ہوں۔ میرے منافق ہونے کی نشانی یہ ہے کہ جب میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں بیٹھتا ہوں تو اللہ اس حضور سید عالم کی بارگاہ کی بدولت میری دل کو سکون اور کیفیت ایسی عطا فرما دیتا ہے کہ میرے دل کی اس وقت تمنا یہ ہوتی ہے کہ پوری زندگی نبی کی بارگاہ میں میری گزر جائے، میری تمنا۔ پھر جب ہم نبی کی بارگاہ سے چلے جاتے ہیں گھروں کی طرف تو کیفیت دل کی تبدیل ہو جاتی ہے، کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ گھر جاتے ہیں بچوں کے لیے پھر روزی کی تلاش، پھر بچوں کے لیے نان نفتے کی تلاش، پھر وہ کیفیت دل کی نہیں رہتی جو ہوتی ہے۔ پھر ہم چاہتے ہیں کہ پوری زندگی یہ کام کرتے رہیں، اپنے بچوں کی پرورش کرتے رہیں، معاملات کرتے رہیں، یعنی حضور سید عالم کی بارگاہ میں دل کا ایک الگ عالم ہے۔ پھر گھر میں جاتے ہیں تو دل کا الگ ماحول ہو جاتا ہے۔ تو یہ دل کا دگلا پن مجھے پسند نہیں آتا، تو اسی وجہ سے میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ میں منافق ہوں۔ یعنی جو چین، جو سکون مجھے حضور سید عالم کی بارگاہ میں حاصل ہوتا ہے وہی سکون مجھے گھر میں بھی حاصل نہیں ہوتا، تو میری دل منافق ہے۔ اور منافق کا کیا ہے؟ اس کے دو چہرے ہوتے ہیں، تو میری دل کے بھی دو ہی حالتیں ہو گئی۔ اس کے تو سید صدیق اکبر نے فرمایا اگر تیرے دل کی یہ عادت ہے تو میرے دل کی بھی یہ عادت ہے، میرے دل کی بھی یہ حالت ہے۔ میں بھی گھر میں جاتا ہوں، میرے دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے، نبی کی بارگاہ میں بیٹھتا ہوں، اور یہ دونوں صاحب سید صدیق اکبر اور وہ صحابی دونوں حضور سید عالم کی بارگاہ میں اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہم دونوں منافق ہو گئے۔ اللہ اکبر، صدیق اکبر تم حضور سید عالم سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کی محفل میں بیٹھتے ہیں، یہ ماحول، یہ نورانیت، یہ دیگر ذکر، دل پر تازگی، چہرے پر تازگی، جسم پر تازگی، جو گھروں میں جاتے ہیں کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ حالت جو میری محفل میں بیٹھنے کی تمہارے گھر میں بھی ہو
یہ حالت یہ کیفیت تمہارے دل کی گھر میں بھی ہو، یعنی جو میری بارگاہ میں تمہارے دل کی کیفیت ہے یہی گھر پہ ہو، تو پھر تمہیں پتہ کیسے چلے گا کہ نبی کی بارگاہ میں بیٹھنے کی لذت کتنی ہے؟ سبحان اللہ، سمجھ رہے ہیں؟ پھر تمہیں پتہ کیسے چلے گا کہ نبی کی بارگاہ میں بیٹھنے کی لذت کتنی ہے؟ تو لہٰذا جب تم گھروں کی جانب جاتے ہو تو وہاں پر ذائقہ اور محسوس کرتے ہو، جب اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آتے ہو تو یہاں پر بیٹھتے ہو تو جنت کے ذائقے محسوس کرتے ہو۔ تو یہ منافقت نہیں ہے بلکہ اللہ تمہاری دلوں پر ظاہر کرنا چاہتا ہے، جب تک تم میرے محبوب کی بارگاہ میں بیٹھتے رہو گے تمہارے دل کو میں جنت کی خوشبو عطا کرتا رہوں گا۔ تو اسی طرح ہم جب یہاں پر محفل میں بیٹھتے تو ہمارے دل کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے ذکر سے چین ملتا ہے، تو اس محفل میں بیٹھ جاتے ہیں، پھر یہاں سے اٹھتے ہیں تو کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو یہ ذکر ہے۔ اب صحابہ کرام علیہ رضوان، آخری بات، جب اللہ کے رسول کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے تو ذکر نہیں کرتے تھے، کیونکہ ادب کا مقام بھی تھا۔ ظاہر ذکر کرتا ہے، آواز بلند ہوتی ہے، بندہ اپنی کیفیت سے باہر ہو جاتا ہے، وجہ طاری ہوتا ہے آپے سے باہر، تو ایک مخصوص ٹائم تھا حضور سید عالم۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان، بعض صحابہ حضور سید عالم کے چہرہ اقدس کو دیکھتے تھے جن میں سبقت ہوتی تھی، جو اعلیٰ درجے کے صحابی تھے۔ مثال کے طور پر حضرت ابوبکر صدیق اور سید فاروق اعظم کے علاوہ کسی میں ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ نبی کے چہرے کی طرف آنکھ اٹھا کرتا، سارے صحابہ کی۔ بعض صحابہ ایسے ہوتے تھے جو چہرے کی طرف تو نہیں دیکھ سکتے تھے مگر حضور سید عالم کے سینے کی طرف دیکھتے رہتے تھے، اور بعض صحابہ ایسے ہوتے تھے جو سینے کی طرف بھی نہیں دیکھ سکتے تھے، وہ ہاتھوں کی طرف دیکھتے تھے۔ حضور سید عالم ہاتھ ہلاتے تھے، دیکھتے تھے، ہاتھ باندھتے تھے، دیکھتے تھے، ہاتھ رکھتے تھے، دیکھتے تھے، اور بعض صحابہ ایسے ہوتے تھے جو حضور سید عالم کے پاؤں مبارک کو دیکھا تھا، یعنی ایک ایک نظریہ تھی۔ اب ان کو یہ چین ملتا تھا، ان کو یہ سکون ملتا تھا، اور اتنا سکون ملتا تھا جتنا اس وقت ہمیں اللہ کا ذکر کرنے میں بھی نہیں ملتا۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے ذکر میں دلوں کا سکون ہے، تو صحابہ تو ذکر نہیں کرتے تھے، نبی کے چہرے کو دیکھتے تھے، ان کو کیسے سکون ملتا تھا؟ ان کو کیسے سکون ملتا تھا؟ تو اللہ نے اپنے نبی حبیب کا نام ہی ذکر اللہ رکھا کہ ایک بندہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کرتا ہے، ہم اس کو سکون عطا کرتے ہیں، اور ایک بندہ میرے نبی کا دیدار کرتا ہے، ہم اس کو بھی سکون عطا کر دیتے ہیں، کیونکہ حضور کی ذات ہی ذکر اللہ ہے۔ حضور کی ذات کو دیکھنا اللہ سکون عطا فرماتا ہے، حضور کے سینے کو دیکھنا ذکر اللہ اللہ سکون عطا فرماتا ہے، اور محبوب کے پاؤں کی طرف بھی کوئی دیکھتا ہے تو اللہ اس کو بھی سکون عطا فرماتا ہے۔ آج بھی اگر حضور سید عالم کا اصلی بال مبارک کوئی بندہ دیکھے نا، اصلی بات، آج تو نقل بہت چل رہی ہے، بندے ہر بندے نے گھر میں موئے مبارک رکھ دیا، ایسا نہیں ہے، مخصوص موئے مبارک تھے اور وہیں چلتے آ رہے ہیں۔ باقی یہ جو ہے نا لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیا، ہمارے علماء نے لکھا ہے، اگر کوئی صحیح روایت سے صحیح سند سے پتہ چلے کہ یہ بات فلاں صحابی کے پاس تھا، فلاں نے فلاں کو دیا، فلاں نے فلاں، اس طریقے سے جس طرح پیر کا شجرہ حضور سید عالم تک جاتا ہے کہ میرے پیر کا شجرہ جو ہے وہ مسلسل ہے، میرے محبوب تک جاتا ہے، اسی طرح جس کے پاس حضور سید عالم کا بال مبارک ہو اس کا بھی شجرہ حضور سید عالم تک جاتا ہے کہ میرے دادا کو فلاں نے دیا، فلاں نے دیا، فلاں نے دیا۔ آج بھی کوئی صدیاں گزرنے کے باوجود آج بھی کوئی حضور سید عالم کا بال مبارک دیکھ لے، اللہ نے اس بال کے اندر اتنی ہیبت رکھی ہے کہ اگر کوئی عام سا بندہ مجھ جیسا گناہگار دیکھ لے گا اس پر کب کبھی تاری ہو جائے گی، کب کبھی تاری ہو جائے گی، پسینہ آ جائے گا۔ اگر اللہ کے ولی دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھوں کے اندر سرخی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو میں نے یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ صدیوں کے بعد اللہ نے اپنے نبی کے بال میں اتنی جلال رکھا ہے کہ صدیوں کے بعد کوئی بال دیکھتا ہے وہ کانپ جاتے ہیں۔ حضور سید عالم کے چہرے میں کتنا جلال ہوتا کہ جب صحابہ دیکھتے تھے ان پر کتنی کپ کپی تاری ہوتی تھی۔ تو یہ حضور سید عالم کا ذکر خیر بھی دراصل اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے حبیب کا ذکر دراصل اللہ کا ہی ذکر ہے۔ تو ایسی محفل میں کثرت کے ساتھ آیا کریں۔ جس مرید کا اپنے مرشد کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے وہ کہیں پر بھی رہے اس طریقے سے وہ ہر وقت مرشد کی نظر میں رہتا ہے، تعلق مضبوط ہو۔ اور سرکار غوث اعظم
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصیدہ غوثیہ میں فرمایا ہے کہ مرید خوف نہ کرنا، اللہ میرا رب ہے اور اللہ نے مجھے یہ طاقت اور قدرت اور وسعت عطا فرمائی ہے کہ میں اپنے مرید پر ہاتھ اس طریقے سے رکھتا ہوں جس طریقے سے اللہ نے مخلوق پر آسمان کو رکھا ہوا ہے، یعنی ہر مرید میرے ہاتھ کے سائے تلے ہے۔ کوئی مرید مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، جنوب میں ہو، شمال میں ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، میرے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہے تو میرے ہاتھ کا سایہ بھی اس کو ملتا رہے گا، میرے ذکر کی برکتیں بھی اس کو ملتی رہے گی۔ تو مرشد کے ساتھ تعلق مضبوط رکھنا چاہیے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ذکر کثرت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جو شیخان طریقت ہیں ان کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔